کا دور ہے، انسان کو خود بھی پرکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکتیں نازل فرمائی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حضرت مالک بن صعصعہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ جب میں حتیم کے اندر لیٹا ہوا تھا، کعبے کا وہ حصہ جو تعمیر سے رہ گیا تھا اور دیوار سی بنی ہوئی ہے کعبے سے ملی ہوئی، اسے حتیم کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں اس کے اندر لیٹا ہوا تھا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ کی طرف سے تشریف لائے اور میرا سینے سے لے کر ناف تک یہ حصہ چیر دیا ہوا، اور چیرنے کے بعد آب زمزم سے میرے پیٹ کو دھویا اور میرے دل کو دھویا، اور پھر اس کے بعد ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا سونے کا ایک تشت تھا، وہ میرے سینے کے اندر لوٹ دیا، میرے پیٹ میں لوٹ دیا، اور پھر ویسا ہی جیسے میرا جسم پہلے تھا ویسا ہی اس کو سی کر درست کر دیا۔ اس کے بعد پھر جبریل امین علیہ السلام میرے پاس ایک سواری لے کر آئے جو گدھے سے بڑی اور خچر سے چھوٹی تھی، اور وہ سفید رنگ کی تھی، اور اس کا نام تھا براق۔ اس کے اوپر آپ نے مجھے بٹھالا اور فرمایا چلیے۔ کہا اس کی رفتار یہ تھی جہاں اس کی نظر کی آخری حد ہوتی تھی وہاں پر اس کا ایک قدم پڑتا، اور اس تیز رفتاری سے وہ چل رہی تھی۔ جب ہم بیت المقدس پہنچ گئے، فرماتے ہیں وہاں پر ہم نے اپنی اس سواری کو اس کنڈے سے باندھا جس میں انبیاء علیہ السلام پہلے سے اپنی سواریاں باندھتے چلے آ رہے ہیں، اور پھر ہم مسجد کے اندر داخل ہوئے اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ ایک دوسری حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی تھی تو تمام انبیاء علیہ السلام عالم ارواح میں اپنے لطیف جسموں کے ساتھ وہاں پر تشریف فرما تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی اور سارے انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز ادا فرمائی، جس سے آپ کو امام الانبیاء کا لقب عطا ہوا کہ سارے نبیوں کے امام ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد فرماتے ہیں پھر وہ ہمیں اپنے ساتھ لے کر آسمانوں کی طرف، بلندیوں کی طرف چڑھتے چلے گئے۔ جب پہلے آسمان کے قریب پہنچے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اوپر سے آواز آئی کون ہے؟ کہا میں ہوں جبریل۔ کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں بلایا گیا۔ تو انہوں نے دروازہ کھول دیا اور کہا مرحبا، آئیے آپ کا آنا مبارک ہو، آپ کا آنا مبارک ہو۔ فرماتے جب ہم پہلے آسمان میں پہنچے تو وہاں ہماری ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ جبریل علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ آدم علیہ السلام ہے، ان کو سلام کیجیے۔ آپ نے السلام علیکم کہا تو انہوں نے جواب میں کہا آئیے اے اچھے نبی، اے اچھے بیٹے۔ اور اس کے بعد پھر ان سے جو
ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی، فرماتے ہیں وہاں پر ہم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ آدم علیہ السلام کے داہنے جانب کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں بیٹھی ہوئی تھی، انسانوں کی شکل کی، کچھ بائیں جانب تھی، وہ کیا جو روحیں پیدا ہونا تھیں قیامت تک وہ ہستیاں وہاں پر سب تشریف فرما تھیں۔ کہا جب دائیں جانب دیکھتے تھے تو ہنسنے لگتے تھے، بائیں جانب دیکھتے تھے تو رونے لگتے تھے۔ ہم نے بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ آدم علیہ السلام کے قیامت تک پیدا ہونے والے بچے ہیں انسان۔ دائیں جانب وہ ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں اور بائیں جانب وہ ہیں جو دوزخ میں جانے والے ہیں۔ کہا جب دائیں جانب دیکھتے ہیں تو ہنسنے لگتے ہیں اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہوگا اس کے اوپر کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ یہ جنت میں جانے والے ہیں، ورنہ بندے کے بس کی کوئی بات نہیں ہے۔ جنت کسی محنت سے حاصل نہیں کی جا سکتی تھی اگر اللہ کرم نہ فرماتا اور اللہ توفیق نہ دیتا۔ ہاں اتنا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم یہ دیکھتے ہو کہ کسی کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے، نیک کاموں سے لگا رہتا ہے، تو اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو، اور میرا جو امتی ایمان کے ساتھ جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو کچھ نہ کچھ علامتیں اور نشانیاں تو دنیا میں اللہ دکھاتا ہے اپنے جنتی بندوں کی، مگر ہے سب خدا کی توفیق پر۔ اگر اللہ توفیق نہ دے تو کسی محنت اور کوشش سے وہ نعمت حاصل نہیں ہو سکتی۔ الغرض فرماتے ہیں وہاں سے ہم دوسرے آسمان کی طرف چلے۔ جب دوسرے آسمان کے قریب پہنچے تو وہاں پر بھی جبریل امین علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا، اوپر سے پھر یہی آواز آئی، کون ہے؟ کہا میں جبریل، ساتھ میں کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہاں بلایا گیا ہے۔ فوراً دروازہ کھلا، آئیے مبارک ہو آپ کا آنا۔ فرماتے ہیں جب دوسرے آسمان میں ہم پہنچے تو وہاں پر ہماری ملاقات حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ یہ دونوں فرمایا خالہ زاد بھائی۔ ہم نے ان کو سلام کیا، کہا انہوں نے بھی یہی کہا، آئیے اچھے نبی، آئے اچھے بھائی، اور یہ کہہ کر پھر ہم تیسرے آسمان کی طرف چل دیے۔ کہا جب تیسرے آسمان کے قریب پہنچے تو وہاں پر پھر دروازہ کھٹکھٹایا، کھلوایا گیا، وہی آواز آئی اوپر سے، کون ہے؟ آپ کے ساتھ کون ہے؟ جب سب کچھ بتا دیا گیا تو تیسرے آسمان کا دروازہ کھل گیا۔ کہا جب وہاں پر ہم پہنچے تو وہاں پر ہماری ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا یہ یوسف علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ کہا ہم نے سلام کیا، انہوں نے کہا وعلیکم السلام، اے اچھے نبی، اے اچھے بھائی۔ فرمایا اتنے حسین و جمیل ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے آدھا حسن تو سارے انسانوں کو عطا فرما دیا اور آدھا حسن انہیں عطا فرما دیا۔ اس کے بعد فرماتے ہم وہاں سے چوتھے آسمان کی طرف چلے، پھر دروازہ کھٹکھٹایا، پھر وہی آوازیں آئیں، سوال کیا گیا، دروازہ کھلا، کا چوتھے آسمان میں پہنچے، وہاں ہماری ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ فرمایا کہ یہ ادریس علیہ السلام ہے، انہیں سلام کیجئے۔ کہا ہم نے سلام کیا، انہوں نے بھی یہی کہا آئیے اچھے نبی، آئے اچھے بھائی۔ کہا پھر ہمیں پانچویں آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ جب پانچویں آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا تو اوپر سے وہی آواز آئی، کون ہے اور ساتھ میں کون آئے ہیں اور بلایا گیا ہے۔ جب سب باتیں بتا دی گئیں تو دروازہ کھل گیا۔ فرماتے ہم پانچویں آسمان میں پہنچے۔ کہ جب ہم پانچویں آسمان کے اندر پہنچے تو وہاں ہماری ملاقات حضرت ادریس حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی نبوت سے سرفراز فرمایا۔ فرمایا حضرت ہارون علیہ السلام سے ہمارا سلام کلام ہوا۔ کہا اس کے بعد پھر ہم چھٹے آسمان کی طرف چلے، وہاں دروازہ کھٹکھٹایا گیا، دروازہ کھلوایا گیا۔ کہا ہم جب چھٹے آسمان میں پہنچے تو وہاں ہماری ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ہماری ملاقات ہوئی اور سلام و کلام ہوا، انہوں نے کہا آئیے اچھے نبی، اے اچھے بھائی، اور یہ کہہ کر رونے لگے۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے معلوم کیا کیوں رو رہے ہیں۔ کہا میں یہ دیکھ کر رو رہا ہوں کہ ایک نبی جو میرے بہت بعد میں آئے، ان کے امتی جنت میں زیادہ جائیں گے میرے امتیوں سے۔ تو کہا یہ کوئی حسد یا جلن نہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ دیکھو اللہ نے نبی اور رسول ہمیں بھی بنایا اور نبی اور رسول انہیں بھی بنایا ہے، مگر ہمیں اپنے امتیوں پر افسوس ہے کہ وہ ہمارے ماننے والے اتنے نہیں ہوں گے جتنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔
اور فرمایا ان کے ماننے والے کثرت سے جنت میں جائیں گے۔ اور وہ ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا، کہا اتنی امت میں نے دیکھی کہ پورا آسمان ڈھکا ہوا ہے ان امتیوں سے، جنت کی طرف وہ لے جائے جا رہے ہیں۔ کہا میں یہ سمجھا کہ میری امت ہے، کہا یہ موسیٰ علیہ السلام نے آگے آگے اور ان کی امت ہے یہ۔ کہا پھر جو میں نے دیکھا تو اتنی کہ اس کا بیان سے باہر ہے، کہا یہ ہے آپ کی امت جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے جو جنت میں داخل ہو۔ کہتے ہیں اس کے بعد چھٹے آسمان سے جب ہم 7ویں آسمان کی طرف چلے، وہاں بھی دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلوایا گیا 7ویں آسمان کا، کہا وہاں ہماری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کے ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آباء و اجداد میں ابراہیم علیہ السلام۔ ان سے سلام و کلام ہوا، انہوں نے کہا آئیے اچھے نبی ہے، اچھے بیٹے۔ اور یہ کہہ کر پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے، اور بیت المعمور اللہ کے انوار و برکات کا وہ خاص مقام ہے کہ جہاں پر اللہ کے فرشتے اللہ کی یاد میں ہر وقت لگے رہتے ہیں، اور اس بیت المعمور میں 70,000 فرشتے روز داخل ہوتے ہیں، اور وہ وہاں پر اللہ کا ذکر کر کے جب واپس جاتے ہیں تو دوسرے 70,000 فرشتے داخل ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کے ذکر میں لگ جاتے ہیں، اور جو فرشتے ایک مرتبہ اس میں داخل ہو کر نکل گئے ہیں دوبارہ انہیں آنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اور یہ سلسلہ کب سے قائم ہے اور کب تک قائم رہے گا، کتنی تعداد ہے اللہ کے فرشتوں کی، یہ ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کی کون کون سی مخلوقات ہیں، کہاں ہیں، کتنی ہیں، اللہ لامتناہی ہے، اور اس کی جو چیزیں ہیں وہ سب لامتناہی ہیں، ان کی کوئی حد نہیں، ہمارا اندازہ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ فرماتے ہیں اس کے بعد پھر ہمیں لے جایا گیا سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا، سدرہ کہتے ہیں عربی زبان میں بیری کے پیڑ کو۔ فرمایا نیچے کے فرشتے نیچے رہتے ہیں اور اوپر کے فرشتے اوپر رہتے ہیں۔ منتہا اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں انتہا ہو جاتی ہے نیچے کے فرشتوں کے چڑھنے کی، اب نیچے کے فرشتے اس سے آگے نہیں جا سکتے، یہاں تک کہ جبریل امین علیہ السلام بھی وہیں پر رک جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول میں اس سے آگے نہیں جاتا، اگر یکسرے منہ برتر کرم فروغ تجلی بسوزت کرم، اگر ایک بال برابر بھی اس سے آگے جانا چاہوں گا تو اللہ کے جلال کی چمک میرے پروں کو جلا دے گی۔ فرمایا یہ اب میری طاقت نہیں ہے اس سے آگے جانا۔ فرماتے ہیں بس سدرۃ المنتہا نام تو فرمایا بیری کا پیڑ ہے، اور دیکھنے میں بھی بیری کا پیڑ ہے، بس فرق اتنا ہے کہ اس کے بیر اتنے بڑے بڑے ہیں، فرمایا مقام حجر کے جیسے بڑے بڑے مٹکے، کوئی عرب میں جگہ ہے جہاں بڑے بڑے مٹکے بنائے جاتے ہیں، فرمایا ایک ایک بیر مٹکے کی برابر، اور پتے اتنے بڑے ہیں کہ جیسے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں، مگر وہ کیسے انوار و برکات اور تجلیات سے معمور ہے اللہ کی۔ فرمایا اس پہ نظر ڈالو تو ایک دم رنگ بدلتا ہے، اور پروانے جیسے سونے اور چاندی کے اس کے اوپر بکھرے پڑے ہیں۔ فرمایا بس میں کچھ اشارے کر رہا ہوں، ورنہ کوئی بھی اگر اس کو دیکھ کر اس کی تعریف بیان کرنا چاہے فرمایا کر ہی نہیں سکتا، وہ اللہ کے وہاں پر انوار و برکات اور تجلی۔ اچانک میری نظر پڑی تو 4 نہریں مجھے نظر آئیں، 2 کچھ باطن میں چھپی ہوئی سی نظر آ رہی تھی، 2 ظاہر نظر آ رہی تھی۔ تو میں نے معلوم کیا جبریل یہ نہریں کیسے؟ کہا وہ جو باطن اور چھپی ہوئی دکھ رہی ہیں آپ کو 2 نہریں، وہ تو جنت کی سے دونوں نہریں جاری ہیں، ایک حوض کوثر اور ایک سلسبیل۔ اور فرمایا یہ جو ظاہر میں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ دنیا والی دونوں نہریں نیل اور فرات ہے، جو ایران اور عراق وغیرہ کے علاقے میں پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پھر ہمیں جنت کے اندر داخل کر دیا، اور کہا جنت میں جب ہم پہنچے تو ہم نے دیکھا مٹی کیا ہے، مشک ہو رہی ہے وہاں سے، اور محل ایسے بنے ہوئے ہیں کہ جو ایک ایک محل ایک ایک موتی کو تراش کے بنایا گیا، اور اتنا نہیں ہے کہ جیسے دنیا کے محل ہوتے ہیں، فرمایا میلوں تک اس کی وسعت اور کشادگی ہے، اور اس کے گنبد بھی بڑے بڑے شاندار موتیوں کے بنے ہوئے ہیں، ایسے شاندار وہاں پر اللہ تعالیٰ نے محل بنائے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب خاص اللہ کا قرب وہاں پر ہمیں حاصل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اپنے بندے کو اس نے کیا کیا بتایا، بس بتایا، بس یہ کہہ کر حضور نے چھوڑ دیا۔
کہ کیا وحی کی ہے بس اللہ جانتا ہے اور بندہ جانتا ہے. یہ راز ہے میان عاشق و معشوق رمزیست کرامن کاتبیرا ہم خبر نیست. عاشق و معشوق کے درمیان جو راز ہے وہ حضور کے جو کرامن کاتبین فرشتے ہیں ان کو بھی خبر نہیں کہ اللہ اور ان کو رسول میں کیا باتیں. فرماتے ہیں کچھ باتیں وہ ہیں جو ہماری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، وہ تو امت کے سامنے رکھ لی. فرمایا 50 وقت کی تو اللہ نے نماز فرض کی ہماری امتی کو، اور سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں وہ ہمیں عطا فرمائی، آمن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک. اور یہ فرمایا کہ ہم نے آپ کی امت کے لیے ایک خاص تحفہ یہ رکھا ہے کہ اگر آپ کا کوئی امتی کبھی کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ بھی کر لے تو چاہے وہ نیک کام بعد میں نہ کر سکے پھر بھی ہمیں اسے ایک نیکی عطا فرمائے، اور اگر وہ نیک کام کر لے گا جس کا ارادہ کیا ہے تو پھر اس کی نیکی کا 10 گنا ثواب اسے عطا فرمائے. اور اگر آپ کا امتی کوئی گناہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے لیکن وہ گناہ کر نہ سکے کسی وجہ سے تو ہم فرشتوں سے کہہ دیں گے لکھنا مت، ارادہ کیا اس نے کیا دیکھیں جب. اور فرمایا اگر وہ گناہ کر لے گا تو پھر ایک ہی گناہ لکھوائیں گے، ایک سے زیادہ نہیں. تو فرمایا یہ ہمارے 3 تحفے اپنی امت کو ہماری طرف سے پیش کر دینا. اور ایک خاص تحفہ یہ کہ آپ کا کوئی بھی امتی اگر دنیا میں کوئی کتنا ہی بڑا اس سے گناہ ہو گیا اور اس نے توبہ کر لی ہو، شرک کرتے کرتے دنیا سے نہ گیا، اگر کر بھی لیا ہو تو بعد میں توبہ کر کے ایمان قبول کر لیا ہو، لیکن شرک کرتے کرتے اگر چلا گیا تو اس کی مغفرت تو ہم نہیں کریں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کی بخشش نہیں فرماتا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے. اور شرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی آپ اللہ کی طرح جان کر یا اللہ کے برابر جان کر اس کی عبادت کرنا اور اس کو معبود برحق جان کر اس کی عبادت کرنا، چاہے چھوٹا خدا مانے چاہے بڑا خدا مانے، خدا کا تصور اس کے متعلق رکھ کر اگر آپ اس کی عبادت کرتے ہیں تو یہ شرک. یہاں تھوڑی سی ایک تفصیل یہ بیان کر دوں کہ بعض لوگ مسلمانوں کے اس عمل کو جو دیکھنے میں ایسا عمل ہے کہ جس کو تمام فقہاء کرام نے شرک نہیں کہا، لیکن کم پڑھے لکھے لوگ ان پڑھ آپس میں اسے شرک کہتے ہیں. جیسے کوئی شخص مزار پہ جاتا ہے تو مزار پہ حاضری کا طریقہ جو فقہی کتابوں میں لکھا یہ ہے کہ آپ مزار والے کی طرف منہ کریں، کعبے کو پیٹ کریں، بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر اس طرف آپ جو بھی دعا کرنا چاہیں کچھ پڑھ کر ان کو اصالِ ثواب کریں، جو بھی کریں اس طریقے سے حاضری دیں. مگر بعض ان پڑھ ناسمجھ لوگ جاتے ہیں، جا کر وہ قدموں میں جھک جاتے ہیں، سر رکھ دیتے ہیں وہاں پر. بعض کتابوں میں چومنے کی حد تک اجازت دی گئی ہے، وہ بھی ہے کہ بے چین ہو جائے آدمی عشق و محبت میں تو وہ شخص چوم لے. یہ نہیں ہے کہ ایک عادت سی بنا لے وہاں پر جا کر، لیکن سر رکھ دینا وہاں پر یہ ظاہراً شرک جیسا عمل نظر آتا ہے. مگر چونکہ وہ بندہ ہی سمجھتا ہے اسے اللہ کا ولی کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یہ اللہ کے ولی ہیں. اللہ ہونا اور اللہ کا ولی ہونا بتا رہا ہے کہ یہ بندہ ہی ہے، لیکن بندہ سمجھ کر سر جھکا رہا ہے تو دیکھنے میں شرک ہے، حقیقت میں شرک نہیں ہے یہ بھی حرام. سر رکھنا کسی کے مزار کے سامنے یہ بھی ناجائز و حرام ہے. سر نہیں رکھنا چاہیے، جا کر بس دعا کر دینا چاہیے. اگر زیادہ عشق و محبت ہے تو بہت سے بہت چوم لینا چاہیے، لیکن متھا ٹیک دینا ایسے کر کے یہ ناجائز و حرام. یہ بھی جب ہے جب ان کے ادب احترام میں اور ان کی تعظیم میں کرے گا ایسا. اور اگر عبادت کے لیے ان کی بھی کر دیا تو چاہے ولی کی عبادت کرے، چاہے پیر کی عبادت کرے یا کسی کی بھی کرے، وہ شرک. اگر عبادت کی نیت سے اپنا ماتھا ٹیکا تو شرک ہو گیا، اور اگر تعظیم کی نیت سے ٹیکا تو حرام ہو گیا. اگرچہ پہلی امتوں کے اندر تعظیم کی نیت سے سر ٹیکنا جائز تھا، مگر اس امت کے اندر وہ ناجائز و حرام کر دیا. یہ ہے علمی باتیں. اور جو عوام کے اندر ہوتی ہیں وہ تو اگر ذرا سا یہ کہہ دیا کہ صاحب مجھے چھینک آ گئی تھی تو اس وجہ سے آ گئے، تو نے شرک کی بات کر دی. تو بات میں شرک، بات میں شرک نہیں ہوتا ہے. شرک یہی ہے کہ اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں تو شرک ہوگا. تعظیم کرتے ہیں تو تعظیم کی وہ حد جو آخری صرف اللہ کے لیے ہے، اپنا سر جھکا دینا، وہ کریں گے تو حرام ہوگا. اور اس سے کم کریں گے تو اپنے بڑوں کا ادب و احترام بتایا گیا ہے. کوئی ہاتھ چوم لیتا ہے، کوئی سر پہ ہاتھ رکھواتا ہے، کوئی قدم بوسی بھی کر لیتا ہے، تو یہ اس کی عقیدت و محبت اور یہ اس کے عشق کا تعلق ہے. اس کی فقہاء کرام نے اجازت دی ہے. بہرحال یہ تفصیل میں نے اس لیے بیان کر دی
کہ چونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اور اس موقع پر بھی یہ فرمایا کہ جو شرک کرتا ہوا دنیا سے جائے گا اللہ اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا. فرمایا اس کے علاوہ آپ کے امتیوں میں سے جو بھی ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا کوئی بھی گناہ کیا ہوا فرمایا ہم سے جنت میں ضرور داخل. تو یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلا کر عطا فرمائیں. اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ جو عروج ہیں روحانی ترقیاں ہیں خالی اس کی طرف توجہ نہیں کرنا چاہیے. اس کی سب سے پہلی سیڑھی سب سے پہلی منزل سب سے پہلی بنیاد شریعت مطہرہ ہے. جو آدمی شریعت پر قائم نہیں رہے گا وہ روحانی ترقی حاصل کبھی نہیں کر سکتا. پہلے شریعت میں مضبوط ہو جائے گا تب اس کے بعد قدم آگے بڑھائے گا. جیسے آپ نفلی نماز تو پڑھ رہے ہیں فرض نہیں پڑھ رہے. فرضوں سے اگر آپ کو ٹائم ملے گا تو نفل پڑھو گے. فرض تو پڑھے نہیں نفل پڑھنا شروع کر. ایسے ہی آپ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں نفلی فاتحہ خوب کر رہے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد آپ کا مال پاک ہو گیا. اب اگر اس میں سے فاتحہ بھی کرانا چاہتے ہیں نفلی صدقہ بھی کرنا چاہتے ہیں تب اللہ کے یہاں مقبول ہوگا. جو اللہ کا حق ہے وہ تو ادا کیا نہیں اپنی خوشی سے آپ خوب کر رہے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ روحانی ترقیاں شریعت پر مضبوطی سے قائم رہنے کے بعد شروع ہوتی ہیں. اور جو پہلے سے شروع کر دیتا ہے وہ شریعت کی پرواہ نہیں کرتا ورنہ اس کی ترقی کچھ نہیں ہوتی ہے سب دھوکہ ہوتا ہے. اگر وہ کچھ وہ اپنے جادو وغیرہ کی صورتیں بھی دکھانے لگے اور چمتکار دکھانے لگے کرشمے دکھانے لگے تو اسے اسلام میں استدراج کہتے ہیں. وہ روحانی ترقی نہیں ہوتی ہے. وہ شیطانی وسوسے اور بہکاوے ہوتے ہیں ڈھیل ہوتی ہے. یہ ڈھیل تو اللہ تعالیٰ دجال کو کتنی بڑی عطا فرمائے گا. ایک طرف جنت ہوگی اس کی اور ایک طرف دوزخ ہوگی اور جس کو چاہے گا مار دے گا جس کو چاہے گا زندہ کر دے گا. اس سے بڑی ڈھیل کس کے پاس ہوگی؟ تو کیا ہم اس کی کرامت مان لیں یا اسے خدا مان لیں کیا مان لیں؟ چمتکار دکھانے والوں کے پاس تو اتنی بڑی طاقت ہوتی بھی نہیں ہے مگر ان کو اللہ کے رسول نے حدیث پاک میں صراحت سے بیان کر دیا کہ اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوا ہے کفر کی مہر لگی ہوئی ہے پھر بھی اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ جنت بھی ساتھ لیے جا رہا ہے اور دوزخ بھی ساتھ لیے جا رہا ہے. فرمایا وہ سب کیا ہے دھوکہ ہے امتحان ہے. جو تمہیں جنت نظر آئے گی اس کی وہ دوزخ ہے اور جو دوزخ نظر آئے گی وہ جنت ہے. اگر وہ یہ کہے کہ ڈال دوں دوزخ میں تو کہیں دوزخ میں ڈال دے گا. دوزخ میں جان دے تیری جنت میں پتہ نہیں. جنت تو ہمیں اللہ کی پتہ ہے. تو اس طرح کے امتحان ہوتے ہیں دنیا میں طرح طرح کے دھوکے لگتے ہیں. لیکن جب قرآن و حدیث اور اپنے فقہا کی تعلیم ہمارے سامنے ہوتی ہے تو اللہ اپنے کرم سے جس کو چاہتا ہے دھوکے سے بچا لیتا ہے. ورنہ کتنے لوگ چمتکاروں میں پھنس جاتے ہیں اور شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں سمجھتے ہیں روحانی ترقی. اللہ نے پھر کرم یہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام بار بار کہنے لگے حضور نماز زیادہ ہے آپ کی امت پر. آپ کی امت اتنی ادا نہیں کرے گی. کم ہوتے ہوتے 5 وقت کی رہ گئی اور اللہ نے فرمایا اب اس سے کم نہیں. تو پھر فرمایا کہ جو 5 وقت کی پڑھ لے گا ہم اسے ثواب 50 نمازوں کا ہی عطا کریں گے. تو یہ اللہ کا کرم ہے اور یہ نماز اتنا اعلیٰ تحفہ ہے جو اللہ نے خاص طور سے اپنے رسول کو معراج میں بلا کر عطا فرمایا ہے. اور شریعت کے جتنے احکام ہیں وہ وحی کے ذریعے جبریل علیہ السلام کے ذریعے بھیج کر اس دنیا میں ہمارے اوپر مقرر فرمائے ہیں. اور نماز کا تحفہ اللہ نے معراج میں بلا کر عطا کیا ہے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہمارے اوپر جتنے احکام اللہ کے فرض ہیں ان میں سب سے افضل عمل ہے نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مضبوطی کے ساتھ شریعت مطہرہ پر قائم رہ کر اور زیادہ اس سے آگے ترقیاں اپنے کرم سے عطا فرمائیں. آمین.